السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی. اور ابھی سب لوگ جو ہے وہ نون لیگ کے لوگ بھی خوش ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جو باشعور لوگ ہیں، جو ان کے ستائے ہوئے ہیں، جو ان سے تنگ آ چکے ہیں، جو بل دے دے کے، پیٹرول دیکھ کے، مہنگائی دیکھ کے، وہ ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے، وہ جو ان کو بد دعائیں دے رہے تھے نون لیگ کے. اور پیپلز پارٹی تو اب رہی کوئی نہیں، اور نون لیگ بھی اب ختم. اب یہ ٹانگا پارٹیاں، میں نے ان کا نام رکھ دیا ٹانگا پارٹیاں. یہ جو بنتے ہیں نا 13 پارٹیاں 11 پارٹیاں، اور پیچھے ووٹر ہے ہی کوئی نہ. یہ صرف ٹانگا پارٹیوں کے 13 پارٹیاں ہیں. یہ ٹنگ ہے ساری. اور اس وقت سب سے بڑی ٹانگا پارٹی ایک تو یہ ہے ہماری نون لیگ، اور دوسری ٹانگا پارٹی پیپلز پارٹی ہے. ان سے تو شاید وہ کوئی اور پارٹیاں جو ان کی الائی ہیں، اتحادیہ ایم کیو ایم یا دوسری پارٹیاں، وہ پھر اب پارٹیاں ہوں گی. یہ ٹانگا ہو چکی ہیں. ان کو قوم نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہ بھی ماننے پہ تیار نہیں ہیں، کیونکہ بے شعور ہیں. ان کی ہاں بصیرت کو دخل ہی نہیں ہے. چھو کے نہیں گزری وزڈم چھو کے نہیں گزری، کیونکہ ان کے من کالے ہیں. من اجلا ہو تو وزڈم آتی ہے. من کالا ہو تو آدمی کو شعور ہی نہیں رہتا، صرف ہرس، ہوس اور لالچ اور فوری طور پر چیزیں ہتھیانے کا. یہ وہ لوگ ہیں. اب یہ میں سن رہا تھا، حامد میر صاحب کہہ رہے تھے جی اب پھر عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہیں، تو پہلے وہ اپنی دونوں اسمبلیاں توڑ دیں، پھر وہ ان کی طرف دیکھیں کہ اب یہ کوئی اور یہ بھی توڑ دیں گے. بھئی یہ تو اتنے سازشی ہیں کہ جو ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہی ججز تھے جنہوں نے عمران خان کو رخصت کیا تھا. تو ان کا لاڈلا ہوتا تو وزیر اعظم شپ سے باہر نکال دیا. اور اگر اب انصاف پر مبنی فیصلہ کر دیا انہوں نے کہ بھائی جان اتنا تو اندھیر نگری نہ مچاؤ کہ جس کے 86 ووٹ ہیں 186 اس کو آپ نے نکال دیا، اور 79 والا چڑھ کے بیٹھ گیا کرسی پہ شیروانی پہن کے. تو یہ اتنے عقل کے اندھے ہیں، یا یہ مکار اتنے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولتے جاؤ، لوگ سمجھیں، کچھ تو سمجھیں گے کہ سچ ہے. اب کوئی نہیں سمجھے گا. خان صاحب کے لیے میرا مشورہ یہ ہے، اگر آپ میں سے کوئی دیکھے تو ان تک یہ بات ضرور پہنچائے کہ ان کو پہلے سٹڈی کریں. اگر تو یہ خود توڑنے پہ آمادہ ہو جائیں اور الیکشن کی طرف آ جائیں، لیکن الیکشن ان کی موت ہے. حضور اس وقت الیکشن تو ان کو نظر آ رہا ہے جیسے جو حسینی لوگ ہیں نا، ان کو یزید نظر آتا ہے. مسلمانوں کو جس طرح یزید نظر آتا ہے، مولائیوں کو، ان کو اس طرح الیکشن نظر آ رہا ہے. تو یہ الیکشن میں جا کے انہوں نے خودکشی کرنی ہے. یہ الیکشن کی طرف نہیں آئیں گے ایسے ہی، یہ میں آپ کو بتا دوں. اس لیے بڑا ٹھہر کے، بڑا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ چمٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لیس ہو گئے ہیں اقتدار کو، تو آپ اسمبلیوں میں بھی واپس جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ یہ جو ملک دشمن فیصلے کر رہے ہیں، جو پاکستان کو بیچنے والے، فروخت کرنے والے، یا اور نالائکیاں کر رہے ہیں، یا اپنے کیسز کے وہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کیس اپنے ختم کروائیں اور نکلیں، آپ وہاں اسمبلی میں پہنچ کے رجسٹ کریں. دوسرا، آپ اپنی جہاں پہ پنجاب میں انشاءاللہ پرویز الہی، اور وہاں پہ آپ کی ٹیم پہلے سے موجود ہے، آپ ادھر دھیان دیں، اور جتنا بہتر لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو، لوگوں کے مسائل ایڈریس ہوں، ان کی مشکلات کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں. اور سندھ میں بھی جائیں، لیکن احتیاط کے ساتھ. سندھ میں بڑے بڑے قتل ہوئے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے راؤ، وہ کیا نام ہے، راؤ ایک تھا، ایک انوار جیسے لوگ بھی ہیں. وہاں مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہوا. وہ مشرف صاحب یا کئی دیگر لوگوں نے کہا کہ بے نظیر صاحبہ کے قتل کے بھی ڈانڈے جو ہیں وہ کراچی میں جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان لوگوں سے کیا بعید ہے. وہ آپ ایمل ولی جو ہے وہ دیکھیں، اس کو وہ کہہ رہے ہیں اس کو صاف کرو جی، اس کو یہ گن صاف کریں. میں تو پہلے ہی کہتا ہوں عمران خان کو ٹھکانے لگائیں. آپ اس کی بے حسی اور درندگی دیکھیں کہ 10 سے 20 کروڑ آدمی کی امید، پاکستانیوں کی امید، 10 سے 20 مظلوم مسکین لوگوں کی، کروڑوں مسکین لوگوں کی آس، امید اور سہارا ان سے چھین لینا چاہتا ہے. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے کہ ہماری کرسی کو کچھ نہ ہو، اس کو صاف کر دو، اس کو ٹھکانے لگاؤ. یار یہ کتنے ظالم لوگ ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب انسان کے پاس نظریہ نہیں ہوتا تو وہ درندہ ہو جاتا ہے. ان کا نظریہ صرف اقتدار،
ہوس، پیسہ، اختیار اور فرعونیت، اور جو فرعونیت حمزہ کی ٹوٹی ہے اور جو جھٹکے لگ رہے ہیں باجی، اس کو بیٹی ہے میری تو چھوٹی ہے مجھ سے، کیونکہ میرے تو ابھی 40-42 سال عمر ہے تو وہ بہت چھوٹی ہیں، تو وہ مریم نواز صاحبہ، ان میں بھی وہ اتنا ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو ایکٹ کر رہی ہیں ان میں تکبر جھلکتا ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں، وہ تو ویسے خبت عظمت کا شکار ہو چکے ہیں، ڈیلوژن آف گرینڈر جسے کہتا ہے پی ایم صاحب، وہ تو پی ایم صاحب ہو چکے ہوئے ہیں ذہنی طور پہ، ان کو ابھی نہیں پتہ کہ کام خراب ہو گیا ہوا ہے، پھر بتاؤں گا، ایک ویڈیو بنائی بھی ہے۔ تو بالکل یہ بڑا سوچ سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے، یہ حامد میر اینڈ کمپنی کے کوئی وہ آنے کی ضرورت نہیں، آج سب کے منہ لٹکے ہوئے ہیں۔ جیو تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں فوتگی ہو گئی ہے، تو یہ حالات ہیں وہاں پہ، تو کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ ہم جو کیمپین کریں، ہم بادشاہ بناتے ہیں، ہم بادشاہ گراتے ہیں، وہ بھی رونت اور فرعونیت کے مارے ہوئے ہیں، اور اب تو وہ ان کو یہ ماننا پڑ رہا ہے کہ ہم ہی بادشاہ گراتے ہیں اور ہم ہی بادشاہ اور گرا دیتے ہیں اس معاملے، یہ 3 مہینے میں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ یہ بالکل نہ چھوڑیں، پہلے اسمبلیاں مت توڑیں، پہلے دیکھیں اگر یہ کیا کرتے ہیں، اگر تو پہلے توڑتے ہیں الیکشن کی طرف آتے ہیں، نہیں تو آپ اسمبلیوں میں واپس بھی جا سکتے ہیں، باہر رہ کر بھی آپ اپنے صوبوں میں کام کر کے پورے ملک میں شعور جس طرح آپ نے بیدار کیا ہے مزید کیمپین کریں اور تنظیم سازی کریں، آپ اس پر فوکس کریں۔ خان صاحب پچھلی دفعہ تو بالکل کام خراب تھا، اب تھوڑا اپنے شاید توجہ میں ایک آدھ میں نے آپ کی سپیچ سنی ہے، آپ اس پر فوکس کریں کہ گلی محلے سے لے کر ٹاؤنز تک، قصبوں تک، گاؤں تک، شہروں تک آپ وہ ہیرارکی بناتے چلے آئیں، اور پھر ان کارکنوں کی تربیت کریں نظریاتی، لا الہ الا اللہ کی نظریے پر ان لوگوں کو ذہنی طور پر، روحانی طور پر مضبوط کریں۔ وہی جب تک تربیت نہ ہو تو ایک تحریک، مومنٹم، شعور، وہ اسی طرح پھر آپ کا وین جو ہے وہ اگلے 100، 200، 400 سال تک اللہ کرے کہ رہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، ان کے چکر میں نہ آئیں اور بڑا سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے۔ پاکستان مظلوم ملک ہے، پاکستان زخمی ملک ہے، پاکستان بڑا بے کس اور لاچار ملک ہے، اور یہی حالات پاکستان کی عوام کے ہیں، اور آپ اس پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا واحد سہارا ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور میرے دیکھنے والوں کو بھی اللہ سلامت رکھے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، اور لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، یہ جو یوٹیوب چینل ہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تو میں تو یہ چاہوں گا کہ یہ لوگوں تک پہنچے، اور خاص طور پر خان صاحب تک پہنچے، کیونکہ حامد میر صاحب سمیت کئی لوگ اب یہ مشورہ دیں گے کہ آنن فانن کریں جی، اسمبلیاں توڑیں، نہ چودھری پرویز الہی کو یہاں کام کرنے کا موقع ملے، نہ آپ یہاں پہ کھل کے تنظیم سازی کر سکیں پنجاب میں، نہ پنجاب کے اپنے جو لوگ رفقائے کار ہیں ان کو آپ حکومت میں لا کر عزت بخش سکیں، جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، جنہوں نے MPs MNAs نے، اور خاص طور پہ یہ لوگ جو نہیں بکے، انہوں نے اربوں روپے چھوڑے ہیں، کروڑوں روپے چھوڑے ہیں، ان کو عزت ملے۔ اور یہ پہلے لوگ ہوں گے کہ جن کی گاڑیوں پر جھنڈے لگے ہوں گے تو ہم ان کو ادب سے سلام کریں گے کہ یہ اس لائق ہیں، ورنہ ان کی گاڑیاں دیکھ کر تو الٹی آتی تھی، یہ جو متکبر اور فرعون لوگ ہیں اللہ نے جن سے ہماری جان بچائی ہے۔ تو آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔